شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لیے اس خوشگوار موسم میں بہت ہی خوفناک ڈرا دینے والی کہانی لے کر آئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور ایسے ہی سچی خوفناک کہانیاں آپ لوگ ہمیشہ سنتے رہیں۔ تو یہ خوفناک کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آئندہ سے میری جو بھی ویڈیو آئے گی اس ویڈیو کے اندر میں جب کہانی اپنی فنش کیا کروں گی تو ویڈیو کے لاسٹ میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا میسیج بھی، ایک اچھی بات بھی ہوا کرے گی جو آپ لوگوں کو سننے میں بھی بہت اچھی لگے گی، اور اس چیز سے مجھے اور آپ لوگوں کو اس اچھی بات سے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کا موقع ملے گا اور مدد ملے گی بہت زیادہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے میرے ایک لسنر نے جو کہ اپنا نیم آن ایئر نہیں کروانا چاہتے، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی بھیرا کی ہے، اور میں بھی بھیرے کا رہنے والا ہوں، اور یہ خوفناک کہانی میرے ہی علاقے سے ریلیٹڈ ہے۔ ہمارے یہاں علاقے میں ایک طبیلہ ہے، بہت بڑا بھینسوں کا، گائے کا طبیلہ ہے جس کی دیکھ بھال بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اسی کے اندر میرے جو چاچو تھے ان کی وہاں پر دیکھ بھال کرنے کی ڈیوٹی تھی، یعنی وہ وہاں پہ کام کیا کرتے تھے طبیلے میں۔ اور جب میرے چاچو وہاں کام کرتے تھے تو اس ٹائم پہ زیادہ تر وہاں پر لوگ نہیں کام کرتے تھے، اب تو بہت زیادہ وہاں پر کام کرتے ہیں لوگ، لیکن جب میرے چاچو جس وقت کام کیا کرتے تھے اس ٹائم پہ لوگ بالکل بھی نہیں ہوا کرتے تھے، تو سارا کام میرے چاچو کو اکیلے کرنا پڑتا تھا۔ ان کا چارہ جو تھا وہ سارا بنانے کا اور انہیں ڈالنے کا، ان کی صاف صفائی اور ان کی رکھوالی کرنے کا سارا کام رات کے وقت میرے چاچو کا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ چاچو بتاتے ہیں کہ میں رات کو بیٹھا ہوا تھا اندر، اور کیونکہ جو طبیلہ تھا وہ باہر ساری جو بھینسیں تھیں اور جو گائے تھی وہ بندھی ہوئی تھی، اور میں اندر کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ سردیاں تھیں، اور جب سردیاں شروع ہوتی ہیں، دھند کے موسم ہوتے ہیں، تو وہ والا موسم تھا چاچو بتاتے ہیں، اور میں اندر بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی سی آگ جلائی ہوئی تھی اور آگ جلا کر میں نے بالکل دروازے کے بیچ میں رکھی ہوئی تھی۔ اندر بیٹھ کر ابھی میں بات ہی کر رہا تھا اپنے دوست سے، کیونکہ میرا ایک دوست اس رات آیا ہوا تھا۔ مجھے اچانک سے ایسے لگا جیسے میرے سامنے سے کوئی گزر کے گیا ہے، اور جب میں نے وہاں غور کر کے دیکھنا چاہا تو مجھے وہاں پر کوئی نظر نہیں آیا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بہت سارے جو جانور ہیں، جو ہماری بھینسیں تھیں اور ہماری گائیں تھیں، وہ کچھ ڈری ہوئی ہیں اور ادھر ادھر وہ جیسے رسی چھڑانے کی اپنی کوشش کر رہی ہیں، وہ وہاں سے بھاگنا چاہ رہی ہیں۔ جب میں نے یہ ہلچل دیکھی مجھے لگا شاید کوئی جانور آ گیا ہے، کوئی خونخوار جانور آ گیا ہے یہاں پہ۔ میں حیران بھی ہوا کہ ایسا ہو تو نہیں سکتا کیونکہ دروازہ تو میں نے بند کیا تھا خود، تو یہ کوئی جانور کیسے آ سکتا ہے۔ میں نے اپنے دوست کو ساتھ لیا اور اسے میں نے اٹھایا، میں نے کہا کہ چلو باہر چل کے دیکھتے ہیں کیا چیز ہے جو جانور اتنا ڈر رہے ہیں۔ میں اور میرا دوست ہم جیسے ہی باہر گئے تو وہ جو جانور تھے وہ مسلسل ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے۔ ان کو ہم لوگوں نے سنبھالا اور ان کی رسیاں پکڑ کر واپس انہیں ان کی جگہ پر کھڑا کیا، اور ہم نے ادھر ادھر بھی چھان بین کی لیکن ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ لیکن میں نے بھی باقاعدہ کوئی چیز دیکھی تھی تو مجھے اس لیے شک ہو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی جانور ادھر ادھر چھپا ہوا ہو، لیکن ہم نے بہت زیادہ ٹارچ جلا کر بھی ہم نے دیکھنے کی کوشش کی، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اگلی رات کو میں اکیلا تھا، میرا دوست جو تھا وہ اگلی رات نہیں آیا تھا، میں اکیلا تھا اور اسی جگہ پر میں بیٹھا ہوا تھا آگ جلا کر، اور آگ میں نے بالکل دروازے کے پاس وہیں رکھی ہوئی تھی اور میں لیٹا ہوا تھا۔ پھر سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ باہر کوئی پھر رہا ہے، کوئی انسان ہے جو باہر چل پھر رہا ہے اور چیزوں کو چھیڑ رہا ہے، اور دوبارہ سے اسی طرح مجھے جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ جیسے ہی میں نے باہر جا کر دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی سایہ نما چیز ہے، اور وہ جو بھی چیز ہے وہ جو جانوروں کا چارہ کھانے والی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر اس کے اندر وہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کے اندر کھڑا ہو کر وہ جانوروں کی طرف مسلسل دیکھ رہا ہے، اور جو جانور ہیں وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں بہت زیادہ ڈر بھی گیا، اور بہت زیادہ میں نے اپنے آپ کو گھبرایا ہوا بھی پایا، کیونکہ میں بالکل بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا کہ کوئی آ کر اس طرح ہمارے طبیلے میں کھڑا ہو۔ مجھے لگا کہ کوئی چور ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں بھی نہیں چمک رہی تھی کہ مجھے لگے کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ کوئی ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے نارمل انسان ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے آواز لگائی کہ وہاں کون ہے، تو وہ جو بھی چیز تھی وہ سایہ تھا، وہ کوئی پورا ایک فگر پراپر بنا ہوا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا ایک کونے میں گیا، اور اس کونے کے اندر ہمارا بہت سارا سامان پڑا ہوا تھا جو کہ ہم استعمال نہیں کرتے تھے طبیلے کے اندر۔ تو اس طبیلے کے اندر جو ہم استعمال نہیں کرتے تھے سامان، اس سامان کی طرف جا کر وہ ایسے ہو گیا جیسے غائب ہو گیا ہے۔ مجھے لگا وہ چھپ گیا ہے۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا، سارے سامان کو میں نے اٹھا کر ادھر ادھر پھینکا۔ میں نے دیکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے نظر نہیں آیا، اور نہ ہی وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ بنتی تھی۔ اس چیز سے میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ میں نے جو مالک تھے طبیلے کے، میں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم بہت زیادہ فکر مند ہو رہے ہو اس بات سے، میں تمہارے ساتھ ایک اور آدمی کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، کیونکہ وہ ان کے گھر کا ہی نوکر تھا۔ تو انہوں نے اس کی ڈیوٹی میرے ساتھ لگا دی، اور ہم دونوں ایک ساتھ رکھوالی کرنے لگے وہاں پہ۔ اب جب وہ میرے ساتھ تھا، وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم مجھے صحیح بتاؤ کہ یہاں پر کیا واقعات ہو رہے ہیں اور کیا چل رہا ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتائی، اور وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ اکثر اوقات ایسی جگہوں پہ جہاں جانور ہوتے ہیں یا پھر جہاں تھوڑا ویرانہ ہوتا ہے، ایسی جگہوں سے جنات کا جب گزر ہوتا ہے اور وہ کسی اکیلے انسان کو دیکھتے ہیں، یا ان کا کسی جانور کو مارنے کا یا کھانے کا من ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر رک جاتے ہیں اور وہ اپنا شکار کرتے ہیں یا پھر اس انسان کو ڈراتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یہاں پہ، وہ کسی عام انسان کی شرارت تو نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ کوئی اور ہی مخلوقات ہیں جو یہاں پر مقیم ہیں یا یہاں سے گزرتے ہوئے ٹھہری ہیں، میں نہیں جانتا، لیکن مجھے لگتا ہے یہ انہی کا کام ہے۔ ابھی ہم لوگ یہ بات کر ہی رہے تھے تو باہر سے جانوروں کی اچانک سے بہت زیادہ چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور جو اس دفعہ کی آوازیں تھیں وہ بہت زیادہ خوفناک تھیں۔ پہلے کبھی بھی وہ جو جانور تھے وہ اس طرح سے چیخے نہ چلائے تھے۔ ہم نے جب باہر جا کر دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے آندھی آ رہی ہے، اور بہت زیادہ مٹی اڑ رہی تھی، بہت زیادہ ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں صحیح نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ جب ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تب بالکل نارمل تھا، موسم بالکل ٹھیک تھا، اور ہم لوگوں نے آگ بھی جیسے میں روز جلا کر بیٹھا تھا، میں ویسے ہی آگ جلا کر بیٹھتا تھا روز، اور ہم نے اس دن بھی آگ جلائی ہوئی تھی۔ ہمیں وہاں پر صحیح تو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن ہم لوگ کمرے کے اندر جیسے ہی واپس آئے تو سارا جو وہاں پر سینیریو بنا ہوا تھا، یعنی جو آندھی طوفان ٹائپ سب کچھ چل رہا تھا، وہ اچانک سے تھم گیا۔ سارا ایسے ہو گیا جیسے پہلے کی طرح موسم بالکل ٹھیک تھا۔ لیکن ہم ایک چیز دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے، اور وہ چیز یہ تھی کہ ہماری جو بھینسیں تھیں ان میں سے قریباً ہماری 20 بھینسیں تھیں جو وہاں بندھی ہوئی تھیں، اور ان میں سے 6 بھینسیں جن کے سر جو تھے وہ دھڑ سے الگ ہو چکے تھے، اور ان کے سر وہاں پر موجود نہیں تھے، بس ان کے جو دھڑ تھے وہ پڑے ہوئے تھے، اور باقی جو ان کے سر تھے وہ ہمیں کہیں نہیں ملے۔ جب ہم نے یہ چیز دیکھی ہم لوگ اتنا زیادہ خوف زدہ ہوئے کہ ہم بتا نہیں سکتے اس ٹائم میری کیا حالت تھی، اور جو میرے ساتھ تھا موجود، جس کو پہلے سے اس چیز کا احساس تھا کہ یہ مخلوقات کا، دوسری مخلوقات کا کام ہو سکتا ہے، اس کی کیا حالت تھی۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور ہمارے آنسو نکل رہے تھے آنکھوں سے، کیونکہ ایک ڈر بھی تھا کہ ہم اپنے جو مالک ہیں اس طبیلے کے ان کو کیا جواب دیں گے، کیونکہ وہ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، اور یہ جو بھی نقصان ہوا ہے، جو واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، اس چیز کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے۔ ہم نے باہر نکل کر دیکھا، کہیں ان کے سر ہمیں نہیں ملے کہیں پر بھی، اور اچانک سے بہت زیادہ جب ہم باہر نکلے اور وہ سر ہم ڈھونڈ رہے تھے ان کے، ایک بہت ہی زیادہ خوفناک قہقہے کی آواز ہوا میں گونجی، اور جب وہ قہقہا ہم لوگوں نے سنا، وہ ہنسی کی آواز جب ہم لوگوں نے سنی، تو ہم لوگ اتنا خوف زدہ ہوئے اور اتنا دل برداشتہ ہو گئے۔ ہم لوگ واپس الٹے پاؤں ہم لوگ اندر کمرے میں بھاگے، وہاں آگ جل رہی تھی، اور جب ہم پیچھے کمرے کی طرف بھاگے تو مجھے ایسا لگا کہ ہمارے پیچھے کوئی چل کر یا بھاگ کر آیا ہے،
اور جب ہم لوگ کمرے تک پہنچے، آگے آگ جلی ہوئی تھی۔ جب ہم اس آگ کے پاس سے گزر کے گئے، چارپائی تک ہم لوگ پہنچے، تو میں نے یہ دیکھا مڑ کر، اور میرے جو ساتھ وہ آدمی تھا اس نے بھی مڑ کر جب دیکھا، تو ہم لوگ چیخیں مارنا شروع ہو گئے، کیونکہ ایک بہت ہی خوفناک مخلوق جو کہ اپنے پاؤں اور ہاتھوں دونوں پر ایک جانور کی طرح وہ کھڑی ہوئی تھی، جیسے کوئی جانور ہوتا ہے، اور اس کی بہت لمبی دم تھی ایک چھپکلی کی طرح، اور وہ بہت زیادہ خوفناک مخلوق تھی، میں بتا نہیں سکتا۔ اور وہ مخلوق ہمیں باہر، کمرے کے باہر کھڑی ہوئی ہمیں گھور رہی تھی، ہنس رہی تھی، دیکھ رہی تھی، اور کیونکہ ہم لوگوں نے آگ جلائی ہوئی تھی جس وجہ سے وہ کمرے کے اندر نہیں آ سکی، کیونکہ وہ آگ جو تھی میں نے بالکل دروازے کے پاس ہی جلا کر رکھی ہوئی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ کمرے کے اندر انٹر نہیں ہو سکی، لیکن وہ کمرے کے باہر کھڑی تھی اور ہم لوگوں کو گھورتے ہوئے بہت ہی زیادہ خوفناک کہکہے لگا کر وہ ہنس رہی تھی، جو بھی مخلوق تھی۔ ہم لوگ، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں کیا کروں، اور جو میرے ساتھ تھا وہ بے ہوش ہو گیا تھا اس مخلوق کو دیکھ کر، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں بھاگ جاؤں، میں کیا کروں، میں اس مخلوق کو بھگاؤں، کیونکہ وہ مخلوق بالکل وہیں کھڑی تھی، وہ وہاں سے ہل نہیں رہی تھی بالکل بھی۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور میں بہت زیادہ چیخنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے اپنی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا تو وہ مخلوق جو تھی وہ وہاں موجود نہیں تھی، وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی، اور جو باقی کے دھڑ تھے، جو بھینسوں کے وہاں دھڑ پڑے ہوئے تھے جن کے سر نہیں تھے، وہ دھڑ بھی اب وہاں موجود نہیں تھے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ جو بھی وہ مخلوقات تھیں وہ اپنا کھانا یہاں سے لے جا چکی ہیں، اپنی خوراک یہاں سے لے جا چکی ہیں۔ ہم لوگ پھر جب اسے ہوش آیا، میرے ساتھ جو آدمی تھا اسے جب ہوش آیا، ہم لوگ گئے مالک کے پاس، ہم نے اسے ساری بات بتائی، ہماری حالتیں دیکھ کر اسے یقین آ گیا اس چیز کا بھی۔ ہم اس چیز پر بہت خوش ہیں کہ اچھا ہوا کہ اسے ہماری بات پر یقین آ گیا، ورنہ جو سارا نقصان تھا وہ ہمیں بھرنا پڑتا، اور ہم لوگ اتنے بالکل بھی فائنینشلی سٹیبل نہیں تھے کہ ہم لوگ وہ سارا نقصان بھر پائیں۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ نوکری جو تھی چھوڑ دی۔ اس کے بعد کافی سارے لوگ وہاں پر نوکری کے لیے گئے، اور کسی کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، اور ابھی تک وہ لوگ وہاں پر نوکری کرتے ہیں۔ اب وہ جو مالک ہیں ان کے آگے جو نسلیں ہیں اب وہ اس کو سنبھالتی ہیں طبیلے کو، اور بالکل بھی ان کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ ورکر کے ساتھ ہم نے کوئی ایسا واقعہ دوبارہ نہیں سنا۔ اور یہ میرے چاچو کی ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بیرا سے تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اور آج کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے والدین کا خیال رکھیں، اپنے والدین سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، کیونکہ والدین ہی ہوتے ہیں جن کا رشتہ دنیا میں سب سے زیادہ پیور ہوتا ہے، سب سے زیادہ خالص ہوتا ہے۔ والدین کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی آپ سے مخلص نہیں ہو سکتا۔ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو بچوں کو بچپن سے لے کر جوانی تک اور بڑھاپے تک بھی وہ سنبھالتے ہیں، ہر مشکل میں، ہر غم میں، پریشانی میں اپنے بچوں کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی چھوڑتے نہیں ہیں انہیں اکیلے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو وقت دیں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں سے، اپنی اس بیزی لائف میں سے اپنے پیرنٹس کے لیے ہم لوگ وقت نکالیں، ان کی خدمت کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں۔ ہمارے پیرنٹس کو آج کے دور میں پیرنٹس کو اولاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اولاد کی اٹینشن کی، جو کہ آج کل اولاد اپنے پیرنٹس کو نہیں دے رہی۔ تو یہ آج کی ایک اچھی بات تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ آئی ہوپ آپ لوگ اس بات پر ضرور عمل کریں گے، اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے فرینڈس کو آپ لوگ یہ بات شیئر کر کے انہیں بھی اس چیز کی ضرور تلقین کریں گے کہ وہ بھی اپنے والدین کا اسی طرح خیال رکھیں اور خدمت کریں۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔